کبھی کبھی انسان اپنی انگنت آرزوؤں کی تکمیل کے لیے اپنے رب سے خوب دعائیں کرتا ہے، روتا ہے، اپنے رب کو مناتا ہے، یہاں تک کہ اسے اپنی خواہش کی طلب تہجد تک لے آتی ہے اور وہ رب کی بارگاہ میں کسی معجزے کا منتظر رہتا ہے۔ تو سنو، اس مہربان رب کی محبت بھی کامل ہے اور اس کا علم بھی کامل۔ وہ تمہاری ہر بے چینی اور ہر تڑپ سے خوب واقف ہے، اور جو اندیشے آج تمہارے لاحق ہیں اور جو مشکلات تمہیں قبولیت کے شک میں مبتلا کر رہے ہیں، تو سنو، میرا رب خود فرماتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سنبھالے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم بے ایمان رہو تو اللہ تعالیٰ بہت قدر والا اور بہت علم رکھنے والا ہے، اور اگر تمہارے دل میں یہ خیالات ستا رہے ہیں کہ اللہ تمہیں سن نہیں رہا، تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا، تو سنو، جس طرح ہر پودا تنہا ہوتا ہے، وہ اپنی ارد گرد پودوں کو نہیں دیکھتا، اس کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں اور شاخیں آسمان پر، وہ بس اپنی بیج کا وفادار ہوتا ہے، وہ اپنی ساری توانائی اس کو درخت بنانے میں صرف کرتا ہے، بلکہ اسی طرح تمہارا یقین قبولیت کا کام کرتا ہے، اور اگر وہ قائم نہیں ہوگا تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ یاد رکھو، کوئی چیز تم سے چھن نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں جب تک اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، دنیا میں ہر ایک چیز اس کی مرضی سے اور اس کی پوشیدہ حکمت پر مبینہ ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کبھی بھی یہ دعوے سے نہ کہنا دنیا کا میں کل فلاں کام کروں گا، تمہیں کیا خبر کہ وہ کام تم کر سکو یا نہ، کیونکہ تمہیں غیب کا علم نہیں ہے اور نہ اپنے افعال میں خود مختار ہو کہ جو چاہو کر سکو، اس لیے تم اپنی تمام تر معلومات اس کے سپرد کر کے مطمئن ہو جایا کرو۔ جانتے ہو، زندگی میں معجزے یوں ہی نہیں ہو جایا کرتے۔ اگر تم حقیقت سے بھاگتے رہو گے، نہ تو اس بیچ کا اپنا سب کچھ کھو سکتے ہو۔ جو چیز تمہیں اپنے لیے ضرورت رکھتی ہے تمہیں بہت پیاری ہے، اور تم اپنی تمام تر کوشش کے بعد بھی ناکام ہو جاتے ہو اور دھوکے اور پریشان رہنے لگے ہو کہ آخر اللہ مجھے وہ چیز کیوں نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ اگر تو میری رضا پہ راضی ہو جائے کہ اللہ جو تو دینا چاہتا ہے میں اس پہ راضی ہوں، تو وہ فرماتا ہے کہ میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تو اپنے لیے چاہتا ہے۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ تمہارے حالات بدلے گا، گہری آندھی ہو یا رات ڈھل ہی جاتی ہے، تیز بارش ہو یا طوفان تھم ہی جاتا ہے، اور تمہارا رب تو وہ ہے جو صحرا میں بھی زندگیاں پیدا کرتا ہے، کیا وہ تمہارے لیے معجزے نہیں کرے گا؟ کیونکہ کائنات کا سارا اختیار کلی طور پر اسی مہربان رب کے پاس ہے۔ اور اگر تم ذرا غور کرو نا، زمین ہمیشہ بنجر پڑی رہتی ہے اور نہ یہ دل، یہاں تک کہ بکھرے پتے بھی ایک دن سمٹ جاتے ہیں، اسی طرح نہ آزمائش مسلسل رہتی ہے اور نہ زندگی میں آئی کوئی مصیبت سب سنور جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ اور جان رکھو کہ اللہ کسی کو بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اس کی مدد تم تک پہنچ کر ہی رہتی ہے۔ اور اگر تمہارے دل میں یہ سوالات آتے ہیں کہ اللہ تمہاری تہجد کی ان گنت دعاؤں کا جواب کیوں نہیں دے رہا، تو سنو، اللہ خود جواب دے رہا ہے۔ میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی، تم کو ضرور درجہ با درجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے۔ اور سنو، اگر تہجد کی لگن اور ان کی ان گنت دعاؤں سے بھی معجزے نہیں ہو رہے تو سمجھ جاؤ کہ اسی نے تمہاری دعاؤں کا جواب بھی خود تک محدود کر رکھا ہے۔ تم نے جتنی لگن سے اللہ کو پکارا ہے، یا بے وجہ نہیں، وہ تمہاری منزل میں ایک دن معجزے خاص ضرور کرے گا۔ جان لو، وہ تمہیں اپنے قریب لانے کے بہانے بناتا ہے تاکہ تمہارے ایمان کو مضبوط اور پختہ کر سکے۔ وہ تمہیں اپنی محبت کے حصارے میں لا کر تمہیں وہ طاقت دینا چاہتا ہے جو تمہاری بے رنگ زندگی کو سیدھے اور خوبصورت راستوں پر ڈال دے۔ اور اللہ کے بڑے احسانوں میں ایک احسان تو یہ ہے کہ اس نے تمہیں مکمل انسان بنایا۔ تم وہ انسان ہو جس کو فرشتوں سے اللہ نے سجدے کروائے۔ تم اپنی قدروں منزلت کو پہچان کر اپنے یقین کو مستقیم کر لو تو تم ہر محرومی اور رنج و غم سے باہر نکل جاؤ گے، اور جو تم نے چاہا وہ تمہیں نہ ملے، کیونکہ دنیا کا ہر راستہ بھی تم پر بند ہو جائے، نہ تو رب کی رحمت کا راستہ تمہارا منتظر رہتا ہے۔
اور یاد رکھنا کہ اس کی رحمت تمہیں کبھی مایوس نہیں کرے گی، وہ بس خوب کہے گا اور تمہاری زندگی پھر سے آباد ہو جائے گی۔ تم بس اپنے قلب کی بصیرت کو کھولے رکھنا، رب کی رحمت سے جڑے رہو، اور اگر تم نے اپنے گناہوں اور تکلیفوں کے بجائے نعمتوں پر رکھے ہیں نہ تو بے فکر ہو جاؤ، کیونکہ جو لوگ اپنی زندگی میں شکر کے لمحات ڈھونڈتے ہیں نہ معجزے انہیں خود تلاش کرتے ہیں، کیونکہ شکر کا ایک سجدہ معجزوں کو سامنے کھڑا کرتا ہے۔ اور یاد رکھو، اور اگر تمہارے عمل و افکار سب لفظ اللہ سے شروع ہو کر اللہ پر ختم ہوتے ہیں تو رب اپنی رحمت کے اسباب بنا کر تمہیں معجزوں تک لے آئے گا۔ مائل ہو جاؤ، وہ شان بے نیاز شہنشاہ تمہارے تہجد کے سجدوں کو شکر میں بدل دے گا۔ ان قریب وہ تمہارے یقین اور صبر کا صلہ تمہاری چاہت سے کہیں بڑھ کر دے گا اور تمہاری زندگی کو غص و قضا کے خوبصورت رنگوں سے بھر دے گا انشاءاللہ۔ ویورز، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔